الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ قصص الانبیاء ہمارا موضوع چل رہا ہے جمعے کے بیانات میں۔ ہم حضرت آدم علیہ السلام کے کچھ واقعات پڑھ رہے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے فرمان کے مطابق اس دنیا پر اترے اور حضرت حوا بھی اتاری گئیں، پھر حضرت آدم اور نماز فجر کے بارے میں کچھ باتیں ہم نے گزشتہ سے پوستہ جمعہ عرض کی تھیں، چونکہ گزشتہ جمعہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا یوم تھا، اس لیے چند باتیں حضرت کے بارے میں ہم نے عرض کی۔ ہم واپس پھر قصص الانبیاء اپنا شروع کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے کچھ واقعات جو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں اور محققین علماء نے ان کو لکھا ہے، وہ ہم عرض کریں گے، کچھ ہم نے کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اس زندگی کے ان دنوں کے بارے میں علماء مفسرین اور مورخین لکھتے ہیں اپنے اپنے مواقع کے لحاظ سے، کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس زمین پر اترے، پھر اس وادی میں رہنے لگے جسے اب دنیا سراندیپ اور لنکا کہتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل پر ایک اداسی سی چھائی ہوئی تھی، اس لیے کہ اس سے پہلے حضرت جنت میں رہے، اور یاد ہوگا ابتدا میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو بحث کی جاتی ہے نا کہ وہ جنت کون سی تھی جس میں حضرت آدم رہے، وہ کوئی عارضی جنت تھی یا وہ جنت ہے جو انسانوں کو قیامت کے فیصلے کے بعد ملے گی؟ تو یاد ہوگا ہم نے اس کا خلاصہ جو پڑھا تھا کہ ہمارے علماء اہل سنت کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ وہی جنت تھی جو قیامت کے بعد انسانوں کو ملنی ہے۔ تو ظاہر ہے وہ جنت اور پھر وہ وادی دنیا کی، پھر اس وادی میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جنت میں جب حضرت آدم رہتے تھے
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا نصیب فرمائی، تو ان سے جو انس تھا، جو محبت تھی حضرت آدم کو، جب اس دنیا پہ اتارے گئے تو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا اپنے موقع پر کہ حضرت آدم تو لنکا اتارے گئے اور حضرت حوا جدہ میں اتاری گئی، اور درمیان میں کتنا فاصلہ ہے، وہ بھی نہیں تھی پاس اور جنت بھی جدا تھی، اور ایک نئی دنیا تھی یہ حضرت آدم کے لیے جب اس دنیا میں اترے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا کہ ہمارے آدم سے کہیے علیہ السلام۔ کچھ علماء نے کچھ اور تعبیر اختیار کی، بہرحال بس خالی خلاصہ سنیں، وقت اتنا نہیں ہے تفصیلات کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ آدم فرشتوں کو یاد کرتے تھے، جنت کو یاد کرتے تھے، فرشتوں کا طواف یاد کرتے تھے، بعض علماء نے فرمایا کہ اس وقت فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے تھے، اور کچھ علماء نے لکھا کہ عرش کا طواف کرتے تھے۔ عرش پر ہمارا ایمان ہے، عرش کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اور علماء کی فیصلے کے مطابق جنت سے اوپر ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ قرآن پاک میں اللہ کی شان ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ عرش کے اوپر خدا کی تجلی اعظم پڑتی ہے، اور عرش پر جب خدا کی تجلی اعظم پڑتی ہے تو پورا عرش رنگین ہو جاتا ہے، اور عرش جب تجلی اعظم سے رنگین ہوتا ہے تو اس نور کے صدقے میں سارا جہان روشن ہو جاتا ہے۔ اور پتہ ہے حضرت نے یہ بھی لکھا ہے کہ خدا کی تجلی اعظم عرش پر پڑتی رہتی ہے اور وہ رنگین رہتا ہے۔ بہرحال یہ تو بڑوں کی باتیں ہیں، دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اکابرین سے صحیح عقیدت نصیب فرمائیں، اور وہ علماء نصیب فرمائیں جن کی تعریف میں یہ جملے علماء لکھتے تھے کہ کچھ علماء ایسے گزرے ہیں حضور علیہ السلام کی امت میں کہ وہ ملحق اصاغر بالاکابر تھے، کہ وہ چھوٹوں کو بڑوں سے جوڑ دیتے تھے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ایسے نصیب فرمائے۔ تو خیر بہرحال علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو فرمایا کہ آدم، بات اس دل کی ہے نا، فرمایا آدم آپ ایک شہر کی طرف چلیے، اس شہر میں کی طرف چلیے، اور اس شہر پہنچ کر ہمارے اس سے گھر کی ایک بنیاد رکھیے جیسے آپ نے آسمانوں پہ دیکھا تھا، اور ویسے ہی اس کا طواف کریے جیسے ہمارے ملائکہ کو دیکھا تھا کہ وہ ہمارے اس گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ اب حضرت آدم ہند میں، اور یہ گھر بنانے کا جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کہاں کے لیے تھا؟ جیسے دنیا آج مکہ مکرمہ کہتی ہے، اور آپ کو خیر علم میں ہوگا قرآن پاک میں جہاں اس شہر کو مکہ کہا گیا، قرآن پاک میں جہاں اس شہر کو بکہ کہا گیا، قرآن پاک میں اس شہر کو ام القریٰ بھی کہا گیا ہے۔ کہتے ہیں ماں کو، قریٰ کہتے ہیں بستیوں کو۔ تو علماء مفسرین اور دیگر علماء نے لکھا ہے کہ مکہ ساری دنیا کے لیے بحیثیت ماں کے ہے۔ تو یہ بات قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب یہ پیغام ملا،
علماء نے لکھا ہے کہ فرشتہ آیا خدا کا، اور کچھ علماء نے باقاعدہ تشریح فرمائی ہے کہ وہ فرشتے اور کوئی نہیں تھے، حضرت جبرائیل ہی تھے علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا کہ حضرت چلیے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ مکے چلیں۔ ابھی میں نے عرض کیا مکہ ام القریٰ ہے، مکہ ام القریٰ ہے، اور جس جگہ خدا کا کعبہ ہے، یاد ہوگا شاید ہم نے کسی وقت پڑھا ہو، بعض علماء نے یوں بھی لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے جو پاک وجود کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا، کچھ علماء نے یوں بھی لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ کا وہ حصہ جہاں آج کعبہ ہے، یہ ایک ٹیلے کی صورت میں تھا، جیسے ایک بلند جگہ ہوتی ہے، اور یہ اس کے اوپر پانی ایسے آ کر ٹکرا رہا ہو، اور ایسے ٹکرا رہا ہو کہ اس کے کچھ حصے کو پانی چھو نہ پایا۔ ان علماء نے فرمایا کہ جب پانی ٹکراتا رہا خشکی سے، تو ایک وقت آیا کہ خشکی کا ایک حصہ تقریباً ایک اینٹ کی مقدار بن گیا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے وجود میں وہ مٹی بھی استعمال کی جہاں آج کعبہ ہے۔ اور یہ ابھی جو میں نے آیت پڑھی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یہ جو لفظ ہے نا بکہ، یہ مکہ مکرمہ کا ہی دوسرا نام ہے۔ علماء نے فرمایا جہاں یہ مکہ ہے وہاں یہ بکہ بھی ہے، اور بکہ کہتے کس کو ہیں؟ علماء نے یہ بھی معنی لکھا ہے کہ بکہ کہتے ہی ہیں کہ جو جگہ ابری ہوئی ہو۔ کیا ایک وقت تھا، اور علماء لکھتے ہیں کہ وہیں سے اللہ تعالیٰ نے ابری ہوئی جگہ سے ساری زمین پھیلائی ہے، اس لیے اس کو قرآن نے ام القریٰ کہا کہ مکہ مکرمہ در حقیقت ساری دنیا کی ماں ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ کبھی کبھی ہم حیران ہوتے ہیں علماء کی محنتوں پر، بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں قدر نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس فرشتہ، فرمایا چلے، اب رہنمائی کی ضرورت ہے، چل پڑے۔ حضرت جبرائیل آگے آگے اور حضرت آدم۔ اچھا پتہ ہے، یہ تو آپ نے بھی پڑھا ہوگا، علماء نے لکھا ہے حدیث شریف کی روشنی میں حضرت آدم کا قد 60 گز تھا۔ بعد نے اس گز کے لفظ کو ہاتھ سے تعبیر کیا۔ بہرحال یہ ایک علمی بحث ہے، ان میں مت پڑھیں آپ، بس اس کو سمجھتے چلے جائیں کہ آپ کے اور ہمارے ذہن کے بات کو ذہن کے قریب کرنے کے لیے جو تعبیر ہمارے علماء نے بڑی آسانی کے لیے اختیار فرمائی، وہ گز 60 گز۔ اور علماء نے باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ اصل میں پہلے زمانے میں قد بڑے ہوتے تھے، عمریں بھی بڑی ہوتی تھی، اب یہ گھٹتے 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 اتنا رہ گیا ہے، عمریں بھی گھٹ گئیں اور قد بھی گھٹ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام، اچھا چلے، اور پتہ ہے آپ حیران ہوں گے کہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم جو قدم اٹھاتے تھے، انہی علماء نے وضاحت کی ہے کہ جب حضرت آدم ایک قدم اٹھاتے تھے تو وہ بھی 60 قدموں پر جا کر پڑتا تھا۔ بعض علماء نے فرمایا اس کا یوں معنی کیا ہے کہ حضرت آدم جو ایک قدم اٹھاتے تھے تو وہ 3 دن کی مسافت پر پڑتا تھا۔ بات کو سمجھانے کے لیے مختلف تعبیر۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ یہاں سے چلے حضرت آدم، معنی یہ کہ جسے دنیا اب لنکا کہتی ہے، یہاں سے چلے اور حضرت آدم ام القریٰ یعنی مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور حضرت آدم علیہ السلام جب وہاں آئے تو اب علماء نے تھوڑی سی بحث کی ہے کہ کعبہ آیا حضرت آدم نے بنایا یا یہ بنایا اوپر سے آیا۔ بعض علماء نے یوں لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے سرخ یاقوت کا بنا ہوا کعبہ جنت سے بھیجا،
اور پھر اس میں کچھ حصہ زمین میں تعمیرات کے طور پر اختیار کیا گیا، یہ بھی انہوں نے تشریح فرمائی۔ اور کچھ علماء نے فرمایا کہ ملائکہ آئے، حضرت آدم علیہ السلام کا ہاتھ بٹایا اور غالباً 4 یا 5 پہاڑوں کے پتھر فرشتے لے لے کر آئے بھاری، اور ان کو جوڑ کر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال والاکرام کے حکم کے مطابق کعبہ بنایا، کعبہ بنا۔ اور جب یہ خیر یہ تھوڑے سی علمی جو میں نے ایک اشارہ کر دیا ہے، طلبہ زیادہ اگر تفصیلات جاننا چاہیں تو وہ تاریخ مکہ المکرمہ پر اور تاریخ کعبہ پر جو کتابیں ہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس یہ موٹی سی بات آپ ذہن میں رکھ لیں جو آپ کے لیے ہمارے لیے بھی بہت ہے کہ کعبہ ہمارے لحاظ سے سب سے پہلے حضرت آدم نے بنایا۔ انہوں نے بنایا؟ اچھا، یہ اگلی بحث ہے کہ ملائکہ کی اور جنات کی، بس آپ اس میں جو ہے فی الحال یہ خلاصہ سا سن لیں کہ انبیاء علیہم السلام کی سب سے پہلی کڑی اور انسانوں کی سب سے پہلی کڑی حضرت آدم سے شروع ہوتی ہے۔ آپ یہیں سے کعبے کی تاریخ یاد کر لیں بھلا کہ سب سے پہلے کعبہ کنہوں نے بنایا؟ حضرت آدم۔ ملائکہ کا بھی ذکر ہے، جنات کا بھی ذکر ہے، اس کے ہم انکاری نہیں ہیں۔ اچھا، ایک چیز یہ بھی سن لیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آقا دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام جس میں کعبہ ہے۔ اور وہ تو میں نے ابھی عرض کیا نا کہ قرآن پاک میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کعبے کی زیارت نصیب فرمائے۔ عجب انوار ہے، عجب انوار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد دوسری کون سی مسجد بنی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا مسجد اقصی، جسے بیت المقدس کہتے ہیں۔ اور ان دونوں کے درمیان کی مدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف کے مطابق 40 سال بیان فرمائی۔ کتنا؟ اچھا، علماء نے بڑی بحث کی ہے اس پر، کیونکہ بات حیرانگی کی ہے۔ کعبہ جب بنا، حضرت ابراہیم کے بنانے کا ذکر تو قرآن پاک میں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے کعبہ چلا آ رہا ہے، یہ تاریخ میں ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے سب نے سن رکھا ہوگا کہ بیت المقدس مسجد اقصی مشہور ہے حضرت سلیمان کی نسبت سے علیہ السلام، اور بعض علماء کے مطابق حضرت ابراہیم اور حضرت سلیمان کے زمانے میں 1000 سال کا فرق ہے۔ تو پھر 40 کا کیا معنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ ان دونوں مسجدوں کی بنا کے بیچ میں 40 سال کا فاصلہ۔ تو اصل میں آپ شاید حیران ہوں کہ علماء محدثین نے، علماء مفسرین نے اس حدیث پاک کی شرح میں لکھا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کعبے کی تعمیریں، پہلے سے کعبے کی تعمیر تھی، وہ شہید ہوئی، اس کی بنیادیں موجود تھیں، ان بنیادوں پر حضرت ابراہیم نے کعبہ کھڑا کیا۔ تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ کعبہ سب سے پہلے حضرت آدم نے بنایا، اور جہاں تک مسئلہ ہے بیت المقدس کا تو ان علماء نے فرمایا کہ جب کعبہ بنانے کا 40 سال کا زمانہ گزرا تو حضرت آدم علیہ السلام ہی تشریف لے گئے تھے اس جگہ جہاں آج بیت المقدس اور مسجد اقصی ہے، وہاں بھی مسجد کی بنیاد سب سے پہلے حضرت آدم نے رکھی ہے، حضرت سلیمان نے اسی تعمیر کو آگے چلایا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی آپ لوگوں کو بات؟ کیا سمجھ میں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس حدیث کی شرح میں علماء نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تھے جنہوں نے کعبے کی بنیاد رکھی، اور حضرت آدم علیہ السلام تھے جنہوں نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ آگے تعمیرات ہوتی رہیں، وہ اپنے اپنے وقتوں پر، جیسے مسجد حرام کی ہوئی ویسے ہی مسجد اقصی کی بھی ہوئی۔
سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ اچھا ایک چیز نقطے کی عرض کروں یا سوال کی عرض کروں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھائی مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے، ایسی بھی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مقدس نازل ہوا یا نہیں ہوا؟ اچھا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مساجد کا ذکر کیا ہے، مساجد جمع ہے مسجد کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مسجدوں کا ذکر کیا، لیکن مناظر اسلام مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب سوال کیا ہے کہ قرآن پاک میں 3 ایسی مسجدوں کا ذکر ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے کی تھی اور قرآن نے ان کو بیان کیا ہے۔ کتنی ہیں؟ 3 ہیں، 2 تو یہی ہے نا، جیسے قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بیان فرمایا۔ ایک تیسری مسجد بھی ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ کون سی ہے؟ ہاں بھائی 2 بندوں نے بتا دیا ہے، آپ لوگوں کو سنائی دیا ہے؟ وہ کون سی مسجد ہے؟ ابھی 2 بندوں نے بتایا ہے، ان باقی نے سنا ہی نہیں ہے، تھوڑا زور سے بول دو۔ اصحاب کہف کے واقعے میں ایک مسجد کا ذکر ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، وہ ایسی تیسری مسجد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بنی اور قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ وہ انشاءاللہ کبھی اگر زندگی رہی تو قصص الانبیاء پورا ہوا تو پھر ہم انشاءاللہ اس پر جائیں گے، خیر وہ لمبا قصہ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ میرا گھر بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ بنایا اور کعبہ بنانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا طواف کیا، جیسے فرشتوں کو طواف کرتے دیکھا تھا، اور اس طرف نماز پڑھی حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے اللہ کا منشا تھا، اللہ کی منشا تھا۔ اچھا اب علماء نے پتہ لکھا ہے کہ اب حضرت آدم یہاں ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو فرمایا کہ میرے آدم علیہ السلام حج کرو۔ کیا کرو؟ حج کرو۔ اب موقع تو نہیں ہے، گزر گیا حج کا، لیکن ایک بات خلاصے کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ کبھی کبھی سوال کیا جاتا ہے حج کیا ہے؟ تو ہمارے ایک استاد تھے، وہ بڑی ایک عجیب بات کیا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے سوال یہ کہ حج کیا ہے؟ فرمایا چند ادائیں تھیں حضرت آدم علیہ السلام کی جن کا نام حج ہے، چند وفائیں تھیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جن کا نام حج ہے، چند دعائیں تھیں حضرت محمد الرسول اللہ کی جن کا نام حج ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ نے فرمایا آدم حج کرے۔ اب علماء نے لکھا سب سے پہلا احرام حضرت آدم نے باندھا، سب سے پہلا احرام، دعا کریں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، حضرت آدم نے سب سے پہلا احرام باندھا اور چلے۔ آگے پتہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ جہاں یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو فرمایا نا، حضرت حوا تھی جدے میں، لیکن ابھی تک ملاقات کا موقع نہیں آیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے، علماء نے باقاعدہ تصریح کی ہے کہ حضرت حوا کو بھی فرمایا کہ حوا آپ بھی میرے گھر کا حج کریں، یہاں سے چلیں۔ حضرت حوا جدہ سے چلی، حضرت آدم مکے سے چلے۔ آئے کہاں سے تھے حضرت آدم؟ لنکا سے۔ اور اچھا پتہ ہے یہ چیز بھی علماء نے واقعات کے ضمن میں لکھی ہے کہ جب کعبہ بن گیا اور حضرت آدم کی زندگی آگے بڑھنی شروع ہوئی تو غالباً حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان لکھا ہے علماء مورخین نے کہ حضرت آدم نے 40 حج ہند سے پیدل چل کر کیے ہیں۔ اور علماء نے اس واقعے کی شرح میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہ حضرت آدم کی انہی اداؤں کا صدقہ ہے کہ آج بھی حضرت آدم کا وہ بیٹا جو ان سے نسبت رکھتا ہے، وہ کہیں بھی ہو، اگر اس کے بس میں ہو تو وہ کعبے والرخ ضرور کرتا ہے۔
آپ حضرت شیخ محمد مکی صاحب دامت برکاتہم نے تو بڑی عجیب بات فرمائی، قصص الانبیاء میں بھی چھپی وہ، فرمایا کبھی حرم جا کر دیکھیں، اکثر اوقات سب سے زیادہ بوڑھے لوگ آپ کو ہمارے بر صغیر کے ملیں گے۔ کہاں کے ملیں گے؟ ویسے تھوڑا جلدی کر لیا کرو، انتظار میں مت بیٹھا رہا کرو کہ چلو جی ابھی تو میں جوان ہوں۔ بات مسائل کی اپنی جگہ ہے، طاقت اگر آپ کی ہے تو کوشش کریں، اس لیے کہ یاد رکھیے گا طاقت ہوگی، جسم آپ کا ساتھ دے گا تو اس عبادت کی لذت ہی کچھ اور ہوگی۔ ورنہ ہم نے تو وہاں دیکھے ہیں جب بیچارے بوڑھے ہوتے ہیں وہ چل ہی نہیں سکتے تو طواف کیا کریں گے؟ پھر وہی ہے کہ کوئی کرا دے، لیکن آپ کے پاس طاقت ہوگی، آپ کا جسم آپ کا ساتھ دے گا، پھر مزہ کچھ اور ہو، ہے یا نہیں؟ اس لیے اگر آپ کے پاس طاقت ہو تو کوشش کریں کہ اپنی جوانی میں کریں، اور کوشش کریں جو آپ کی اہلیاں ہیں بیوی ان کو بھی ساتھ حج کرائیں، اس لیے کہ اگر آپ ہو کر آ گئے وہ اللہ ماشاءاللہ پھر رہ گئے۔ بہرحال خیر یہ تو ایک دوسرا موضوع ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں حج نصیب فرمائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام احرام بن کر چلے اور ادھر سے حضرت حوا چلی۔ اچھا حضرت وجدی حسینی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ نے بھی نام سنا ہوگا مزدلفہ، جنہوں نے حج کیا ہے ان کو تو خوب یاد ہوگا، اور شان ہے میرے اللہ کی، سارے دن حرم کے ٹھنڈے ہوں، ساری راتیں حرم کی ٹھنڈی ہوں، لیکن مزدلفہ کی رات کیسی ٹھنڈی ہوتی ہے یہ حاجیوں سے پوچھیں آپ جنہوں نے حج کیا ہے۔ کھلا میدان ہوتا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہے اور چاہے کوئی بھی ہے، آپ ہیں میں ہیں، کھلا میدان ہے مزدلفہ، ہے یا نہیں؟ اچھا انہوں حضرت وجدی حسینی رحمت اللہ علیہ کی جو بات فرمایا مزدلفہ اشارہ کرتا ہے قربت کا، اور بنسبت لنکا کے اور بنسبت جدہ کے یہ وہ جگہ تھی جہاں حضرت آدم اور حضرت حوا کچھ قریب آ گئے تھے، ابھی بھی دیکھا نہیں تھا لیکن کچھ قریب آ گئے تھے۔ اچھا اس کے بعد اگر آپ یاد کریں نا تو مزدلفہ کہاں سے آتے ہیں آپ لوگ؟ جنہوں نے حج کیا وہ بولے نا، وہ جیسے مجھے یاد ہے ایک صاحب پتہ نہیں فوت ہو گئے کہ زندہ ہیں، اگر فوت ہو گئے ہوں تو اللہ تعالیٰ بخشے انہیں، اور اگر حیات ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش رکھیں، بڑا زمانہ ہو گیا میں نے تو دیکھا ہی نہیں، وہ کہیں حج کر کے آئے، انہی کے علاقے کے ہیں، ہم ملنے کے لیے گئے حج مبارک وغیرہ کے سلسلے میں، تو وہ آ گئے تو کہتے ہیں یار پتہ نہیں پہلے ہم کہاں گئے، پھر پتہ نہیں ہم کہاں گئے، پھر پتہ نہیں اس کے بعد کہاں گئے، پھر پھرنے پتہ نہیں کہاں آ گئے، الحمدللہ ہو گیا۔ وہ تو خیر بات کر کے اٹھ کے چلے گئے۔ ایک اور ہمارے عزیز تھے وہ فوت ہو، مجھ سے کہنے لگے یار کوئی صاحب علم یا کوئی تھوڑا پڑھا لکھا آدمی جاتا ہے وہ بات کرتا ہے جی مزدلفہ گئے تھے، مینا گئے تھے، عرفات گئے تھے، حرم گئے تھے، تو سننے میں مذہب یا یہ کیا کہہ رہا ہے، ادھر گئے بس پھر آ گئے حج ہو گیا، انا للہ و انا الیہ۔ ہمارے اکثر لوگ ہوتے ایسے ہی ہیں، آپ کو شک ہو تو تجربہ کر لیجئے۔ میں خود حیران تھا ایک جگہ کھڑے ہوئے جنت البقیع میں، تو ہمارے ہی ملک میں، وہ شہر کا نام نہیں لیتا ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے، جنت البقیع میں ہم کھڑے تھے تو 2 تھے یا 3 تھے، اب یہ مجھے یاد نہیں، کافی پرانا قصہ ہے، تو سلام کیے، میں نے جواب دیا، تو کہنے لگے جی حضرت ابو بکر صدیق کا روزہ کہاں ہے رضی اللہ تعالیٰ، اور کہاں پہ؟ جنت البقیع میں۔ تو مجھے کوئی شک ہوا کہ شاید یہاں سے گزر کے وہ مسجد نبوی ابھی شاید نہ گئے ہوں گے، تو میں نے پوچھ لیا بھئی، میں نے کہا آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو آئے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں جی ابھی وہیں سے تو آئے ہیں۔ ان اللہ کے بندوں کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی کے بعد کن کی جالی ہے، اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کن کی جالی ہے۔ اسی لیے علماء ایک نصیحت فرمایا کرتے ہیں، کوشش کیا کرو کسی عالم کے ساتھ حج کیا کرو، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا کر رہے ہو، بلکہ کبھی کبھی یہ بھی ہوگا آپ کے اوپر دم واجب ہوگا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ خیر حضرت آدم علیہ السلام یہاں تک آئے،
اب مختصر قصہ یہ کہ علماء نے فرمایا جب آیا نا میدان عرفات، تو میدان عرفات کیا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات ہوئی۔ ان علماء نے فرمایا چونکہ ملاقات ہوئی اسی لیے وہ عرفات کہلایا، اور حضرت آدم نے اور حضرت حوا نے جب ایک دوسرے کو دیکھا تو پہچان لیا، جب پہچان لیا تو اس دن کو آج بھی عرفہ کہا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، جو میدان عرفات میں پہنچ گیا اس کا حج ہو گیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا وہاں، اب علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جب ملے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ملاقات کو قبول فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے نکاح کو مقرر فرمایا، اور یہاں سے حضرت آدم اور حضرت حوا کا رشتہ آگے بڑھا جس کو آپ زندگی سے تعمیر کریں، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے پھر اگلی پوری کائنات چلنی شروع ہوئی۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام چلانا تھا، حضرت حوا کو ہمیشہ جو بچے پیدا ہوئے تو جڑواں ہوئے، کتنے ہوئے؟ جڑواں ہوئے۔ اور یہ بھی علماء نے باقاعدہ تشریح لکھی ہے کہ جب بھی حمل ہوا حضرت حوا کو، لڑکا ساتھ لڑکی، کبھی علماء نے فرمایا ایسا پڑھنے میں نہیں آتا کہ کبھی دونوں لڑکے ہوں یا دونوں لڑکیاں ہوں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اور ان علماء نے فرمایا کہ 40 اولادیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو حضرت حوا سے بخشی۔ اور یہ بھی آپ نے شاید پڑھا ہو یا جانا ہو، علماء نے لکھا ہے کہ کائنات کی خواتین میں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت حوا تھی۔ آپ کی ہماری سب سے پہلی ماں ہیں، وہ سب سے پہلی دادی ہیں۔ اچھا، اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کعبہ بنا تو آپ کا اور ہمارا پہلا نقش مکہ مکرمہ، اور اگر دوسری کڑی ملائیں کہ حضرت آدم کے وجود میں بھی وہی مٹی استعمال کی گئی جو جس جگہ پہ آج کعبہ ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس وجود کے لحاظ سے بھی آپ کا ہمارا سب سے پہلا نشان مکہ مکرمہ ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، اور حضرت آدم اور حضرت حوا کی زندگی اب چلنی شروع ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے احرام باندھ کر حج بھی فرمایا۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ کعبے کی تعمیر میں بھی جب ضرورت پڑی تو پھر حضرت حوا نے بھی حضرت آدم کا ساتھ دیا، اور پھر کعبہ اب یہ کائنات میں پہلا نقش بنا مساجد میں۔ اور یہ بھی آپ سن لیں، ایک تو یہ آیت ہے نا قرآن پاک میں جو ابھی میں نے ابتدا میں پڑھی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا نقش، سب سے پہلا گھر خدا کا کعبہ، جو کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک اور چیز بھی سنیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے، جعل اللہ الکعبہ البیت الحرام قیاما للناس۔ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کا عجیب فرمان ہے یہ۔ پہلے کو سمجھیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا جو گھر خدا کا لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ اور آگے قرآن پاک میں دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا جعل اللہ الکعبہ البیت الحرام قیاما للناس۔ اس کا معنی سمجھیے گا، دنیا کب تک؟ کعبہ جب تک۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ یہ سوال باقاعدہ کیا گیا تھا، دنیا کب تک؟ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے اس کا جواب دیا، سوال یہ دنیا کب تک؟ حضرت نے فرمایا کعبہ جب تک۔ اور یہ باقاعدہ اسی آیت کے موقع پر حضرت نے فرمایا تھا جعل اللہ الکعبہ، اللہ تعالیٰ نے اس کعبے کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے بھی لکھا ہے، اور علماء مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ جب تک کعبہ ہے تب تک یہ دنیا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ایک وہ شخص جس کی یہ چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں ہوں گی، اس کا ہاتھ میں بھی کچھ معذوری ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رنگ کو بھی بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پنڈلیوں کا نقش بھی بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ سب سے پہلے کعبے کی اینٹ کو اکھاڑے گا۔ حضور نے فرمایا گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کعبے پر کدال چلا رہا ہے۔ علماء نے لکھا، فرمایا جس دن کعبے کی پہلی اینٹ، وہ شخص جس کی حضور علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی تھی، جس دن وہ کعبے کی پہلی اینٹ اکھاڑ لے گا، فنائے عالم کی گھاڑی آ جائے۔ جعل اللہ الکعبہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا مختصر معنی یوں سمجھو، دنیا کب تک؟ کعبہ جب تک۔ دنیا کب تک؟ کعبہ جب تک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یعنی بات سمجھنے کی ہوتی ہے، غور کریں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو ہے نا کہ آپ اور ہم جا کر کعبہ دیکھ کے آ گئے بس جفا بہا، لیکن ایک یہ ہے کہ کچھ سیکھ کر سمجھ کر جائیں، تب انوار کچھ اور ہوں گے۔ جب آپ وہاں پہنچیں گے اور آپ کے علم میں ہوگا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، دنیا کے بت قدوں میں، اقبال مرحوم، پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا۔ اور اپنے مقام پر کیا حضرت لکھ گئے ہیں، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ ہر طرف مایوسیوں کے بادل ہیں، لیکن یاد رکھیے گا حضور نے فرمایا انا آخر الانبیاء، میں خدا کے نبیوں میں آخری ہوں، وانتم آخر الامم، تم پوری دنیا کی امتوں میں آخری امت ہو۔ اس لیے استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، پریشانیاں ضرور آتی ہیں، یہ کالے بادل بھی آتے ہیں، لیکن مسلمان پوری دنیا پر سورج کی طرح آئے ہیں، یہاں طلوع وہاں غروب، یہاں غروب وہاں طلوع، لیکن مٹے نہیں۔ اور جس دن اگر مسلمان جائیں گے ساری دنیا کو لے کے جائیں گے، اس کا نام قیامت ہوگا۔ کیا ہوگا؟ قیامت ہوگا۔ اور قیامت کب ہوگی؟ جعل اللہ الکعبہ، جعل اللہ الکعبہ، دنیا کب تک؟ کعبہ جب تک۔ بولنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی توفیق نصیب نہ فرمائے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ بالکل مست رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی تھوڑا بول لیا کرو یار، کو تھوڑا سمجھنے کی بھی کوشش کیا کرو، یہ کچھ نہیں ہوتا، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ اگر اچھا ایک چیز یہ بات وہ اس کی نہیں ہوتی تاثر کی، بات یہ ہے کہ اگر آپ اور ہم خدا اور رسول کی باتیں سن کر اگر سبحان اللہ نہیں کہیں گے تو کب کہیں گے؟ آپ بتاؤ۔ اب تو ویسے بھی لوگ کہہ رہے ہیں میوزک حلال ہے۔ اچھا آپ ایک چیز سنیں گے، پتہ نہیں آپ مانیں گے، آپ ناراض ہو جائیں گے، یہ چیز کہ جی اچھا پتہ نہیں یہ حلال کا اس کا لفظ اس کے ساتھ شاید وہ جائز کہنا چاہتے ہوں گے، یہی مطلب ہو سکتا ہے۔ اچھا آپ یہ بھی شاید حیران ہوں گے، آپ کہیں گے کیا بات کر رہے ہو ممبر پر بیٹھ کر، ایک شخص نے لکھا ہے منی حلال ہے۔ کیا ہے؟ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ اچھا یہ پرانے علماء یعنی علماء تو جانتے ہیں، جو پرانے علماء گزرے، ایک بحث رہی امت میں کہ یہ منی پاک ہے یا ناپاک ہے، حلال حرام کی کبھی منی پہ بحث نہیں ہوئی، یہ اب جدید آیا ہے منی حلال ہے۔ وہ شاید کہنا یہی چاہتا ہے کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، لیکن تعبیر دیکھو، پتہ چلتا ہے کہ جس کی الفاظ پر گرفت نہیں ہے اس کی علم پر کتنی کچھ گرفت ہے۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ذوق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنے نبیوں کی باتوں سے ذوق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنت ادا۔